ایک ہی گاؤں میں 15-16 دن کے وقفے سے نقب زنی کی 2 وارداتوں نے مجھ کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ علاقہ ڈکیتی کی وارداتوں کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن نقب زنی بہت کم ہوتی تھی۔ نقب زنی کے متعلق میں آپ کو اپنی پچھلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ مکان کے پچھواڑے کی دیوار میں زمین کے ساتھ اتنا بڑا سوراخ کیا جاتا ہے جن میں سے ایک آدمی لیٹ کر گزر سکتا ہے، اور اس میں سے ایک بڑے سائز کا صندوق بھی باہر نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نقب زنی کی واردات گھر بیدی کے بغیر نہیں ہوتی۔ گھر بیدی ڈاکو کو بتاتا ہے کہ صندوق وغیرہ کس کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نقب لگا کر سیدھا اسی کمرے میں پہنچتے ہیں اور صندوق اٹھا کر دیوار کے سوراخ میں سے باہر لے آتے ہیں۔ نقب زنی کی واردات میرے تھانے میں زیر تفتیش تھی۔ میرے پاس اس واردات کا صرف ایک یہی سراغ تھا کہ ملزم اپنے کھلے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ 15-16 دنوں بعد اسی گاؤں میں نقب زنی کی ایک اور واردات کی رپورٹ آ گئی۔ میں جب موقع پر پہنچا تو فوجی نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ 2 کھرے انہی ملزموں کے ہیں جنہوں نے پہلی واردات کی ہے۔ میں نے نقب لگی ہوئی دیکھی۔ دیہاتی علاقے میں اس زمانے میں اکثر خوشحال لوگوں کے مکان بھی کچے ہوتے تھے۔ پکے مکان یعنی اینٹوں کے بنے ہوئے ان زمینداروں کے ہوتے جن کو آپ دولت مند زمیندار کہہ سکتے ہیں، یا ہندو ساہوکاروں کے مکان پکے ہوتے تھے۔ یہ دونوں مکان جن میں نقب لگی ہوئی تھی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں خاندان بہت ہی امیر تھے۔ میں اب دوسرے مکان میں لگی ہوئی نقب پر بہت غور کر رہا تھا اور اس کو یعنی پہلے دوسرے مکان والی نقب کے ساتھ ملا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں سوراخ، یا اس کو آپ شگاف کہہ لیں، بالکل ایک جیسے تھے۔ میں آپ کو تفصیلات نہیں سمجھا سکتا، یہ تجزیہ کار نگاہوں کا کام ہے۔ عام لوگوں کی نگاہوں میں ہر نقب ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ دوسری نقب کو مزید غور سے دیکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ یہ تو کھروں سے پتہ لگ گیا تھا کہ دونوں وارداتوں کے ملزم ایک ہی جیسے ہیں۔ دونوں وارداتوں میں صرف ایک ہی صندوق استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں صندوقوں میں گھر کی ایک لڑکی کا زیور تھا، رقم بھی تھی اور ریشمی کپڑے بھی تھے۔ دونوں ہی لڑکیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ ان کا زیور اور کپڑے تھے۔ دونوں وارداتوں میں ایسے ہی ہوا کہ ڈاکو نقب لگا کر اندر آئے اور ان صندوقوں کے اوپر رکھے ہوئے صندوق اور سوٹ کیس اتار کر نیچے رکھے اور مال والے صندوق اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ نقب ڈکیتی مسروقہ کی تفتیش اور سراغانی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ وارداتیں پیشہ ور کیا کرتے تھے، اس لیے پیشہ وروں کو ہی شامل تفتیش کیا جاتا اور ان سے پوچھ گچھ کا دوسرا بلکہ تیسرا طریقہ تیار کیا جاتا ہے جس کو 3rd ڈگری کہتے ہیں، یعنی اعزار رسانی۔ مخبروں سے کام بھی لیا جاتا ہے۔ مدد صرف ان مخبروں سے ملتی ہے جو خود جرائم پیشہ ہوتے ہیں، مگر ان سے سراغ لینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اس مشکل کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں۔ میرے تھانے میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ سارے علاقے کے مشتبہ لوگوں کو تھانے بلایا جاتا۔ ان میں سے 3-4 آدمی ہر وقت تھانے میں ہی موجود رہتے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہتا۔ رات کو ان کی چیخو پکار پورے تھانے کے احاطے کے باہر تک بھی سنائی دیتی تھی۔ میرے تھانے کے علاقے میں 3 مشہور نقب زن تھے اور تینوں ہی سزا یافتہ تھے۔ ان کو میں نے دوسری واردات ہو جانے تک تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ دوسری واردات ہو گئی تو یہ تینوں بار بار مجھ کو کہنے لگے کہ ہم تھانے میں ہیں اور دیکھیے واردات ہو گئی ہے، اب بتائیں کہ یہ کس نے کی ہے۔ میں خود پریشان ہو گیا کہ نقب زنی کے استاد تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے اس سوال پر پھینٹی لگانی شروع کر دی کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ انکار کرتے رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پہلی واردات کا ذرا سا بھی کھرا کھوج نہیں ملا تھا کہ دوسری واردات ہو گئی۔ ان سب پیشہ وروں میں سے کسی نے بھی اقبال جرم نہ کیا اور نہ ہی ہماری مدد کی۔ دوسری واردات کی تفتیش بھی ایسی ہی ہوئی، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ ملزم نہ ملنے کی وجہ
ایک یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نقب زن کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور ان کا گھر بھیدی پہلے سے ہی یہاں موجود تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا، کیا دونوں گھروں میں ایک ہی گھر بھیدی تھا یا وہ دو تھے؟ میں نے دونوں گھروں کے نوکر اور ان کے گھر میں تھوڑے تھوڑے کے وقت کے واسطے کرنے والوں کو بھی تانے بٹھایا ہوا تھا۔ اب مجھ کو بہت گہرا اترنے کی ضرورت تھی۔ یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ ڈاکوؤں کو گھر بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈاکو صرف ایک صندوق مجموعہ تالے یعنی تالے لگے ہی صندوق لے کر نہ جاتے۔ دونوں گھروں میں سے ایک سے زیادہ صندوق غائب ہوتے اور کہیں نہ کہیں راستے میں ایسے صندوق پڑے ہوئے مل جاتے جو ان کے کسی بھی کام کے نہیں تھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ صندوق والے کمروں میں مرد نوکر نہیں جایا کرتے اور گھر کی عورتیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کرتی کہ وہ زیور اور رقم کہاں پر رکھتے ہیں۔ نوکرانیاں صندوقوں والے کمروں تک جاتی ہیں، گھر کی عورتیں ان سے محتاط رہتی ہیں، لیکن گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گھروں کی عورتوں کے ساتھ سہیلیوں جیسی بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی رازدار بھی بن جاتی ہیں۔ میں نے گاؤں کی ایسی عورتوں کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ یہ 3 عورتیں تھیں، لیکن وہ ہاتھ جوڑنے، منت کرنے اور رونے کے سوا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت پر مجھ کو کچھ شک تھا۔ میں نے اور عورتوں پر ابھی تشدد شروع نہیں کیا تھا۔ ایک کی بجائے ایک ہی جیسی دونوں وارداتوں کی تفتیش اکٹھی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ساری تفصیل اور باریکیاں نہیں سنا رہا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام مشتبہوں سے 15-20 روز جگ جگ کر کے اپنا مغز کھپا کھپا کر آخر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ میرے ملزم ان میں نہیں۔ تفتیش کی دوسری لائن یہ ہو سکتی تھی کہ میں دونوں گھروں کے افراد پر ہی اب شک کروں۔ پڑھنے والوں کو یہ بات عجیب لگے گی کہ گھر کے کسی فرد نے اپنا مال اور دولت کیوں لٹرایا ہوگا، پر جناب احمد یار خان اور میں نے ایسی کہانیاں کافی سنائی ہیں جن میں نقب زنی اور ڈکیتی اپنے ہی گھروں میں گھر کے افرادوں نے ہی کروائی تھی۔ ان افراد میں جوان لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پولیس کی نگاہ میں ایسی وارداتیں عجوبہ نہیں سمجھی جاتی۔ دونوں گھروں میں سے جو مال گیا وہ لڑکیوں کا چھیز تھا۔ ایسی کئی وارداتیں میرے سامنے آ چکی تھیں کہ کسی گھر کی لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ اس کی زبردستی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اتفاق سے لڑکی غیر معمولی طور پر مضبوط دل گردے والی ہوتی ہے اور گھر والوں نے اس پر تشدد بھی کیا تو اس نے انتقام اس طرح لیا کہ اپنے ہی گھر اپنی پسند کے آدمی کے ذریعے ڈکیتی کی یہ واردات کروا دی۔ میرے ہاتھ میں اس گھر کی 3 نوکرانیاں موجود تھیں۔ مجھ کو اب ان دونوں گھروں کی لڑکیوں کی بابت جملہ معلومات مل سکتی تھی۔ دونوں عورتوں نے تو کوئی خاص بات نہ بتائی۔ میں نے جب ان پر تھانے داری کا روپ ڈالا تو وہ منتیں کرنے لگیں کہ انہوں نے ایسی ویسی کوئی بات کہہ دی تو ان کے مالک ان کو زندہ نہیں بخشیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں ہی خاندان روپے پیسے والے لوگ تھے۔ مجھ کو یہ بھی پتہ لگ چکا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کی اخلاقی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی تعریف کی جاتی، لیکن ان کا اخلاق اتنا برا بھی نہیں تھا کہ میں ان کو بدنام کرنے لگ جاتا۔ ان دونوں عورتوں نے میرے روب میں آ کر دوسری واردات والے گھر کی لڑکی کی بابت کچھ شک ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس میں شرم اور حیا تو ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے مزید تحقیقات کی تو وہ مجھ کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ دونوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے یا برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تیسری عورت کو بلایا۔ اس کی بابت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس کے چہرے میں اور رگ و روغن میں اور جسم کی بناوٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے، انداز سے اور بات کرنے کے طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ عورت پولیس کی تفتیش میں بہت مدد کرنے والی ہے۔ جسم اور باتوں سے پھرتیلی لگتی۔ اس کا نام برکت تھا۔ تھانے دار جی، اس نے میرے پاس آتے ہی سوال کیا تھا مجھ سے، آپ نے مجھ کو اور ان 2 غریب عورتوں کو اتنے دنوں سے کیوں بیٹھایا ہوا ہے؟ کیا یہ نقب میں نے لگوائی ہے؟
کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس کی بے تکلفی سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ کوئی گڑبڑ والی بات ہوئی تو وہ مجھ کو ضرور بتا دے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، برکتیں، کیا تمہیں یہاں ان دونوں وقت میں روٹی نہیں ملتی؟ کیا کرنا ہے اسی روٹی کا جس کے ساتھ بے عزتی بھی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھ کو روٹی کھلانے کا شوق ہے تو تھانے میں یا اپنے گھر میں مجھ کو نوکرانی رکھ لیں۔ تم روٹی کی بات کرتی ہو؟ میں نے کہا، نقد انعام بھی دلواؤں گا۔ کس کام کا انعام؟ اس بات کا کہ میں جو کچھ پوچھوں بالکل صحیح بتانا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں برکتیں کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ جن دو لڑکیوں کے زیور اور کپڑے چوری ہو گئے، یہ لڑکیاں چال چلن کی کیسی ہیں؟ کیا یہ خوش ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے برکتیں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں اصل میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی واردات والے گھر کی بابت برکتیں نے صاف رپورٹ دی کہ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہی لڑکا اور یہی گھر پسند ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی کی یہ رپورٹ شک والی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ ہستی زیادہ ہے، برکتیں نے کہا، اور چھیڑ چھاڑ ہر کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ مردوں سے تو ذرا سا بھی نہیں شرماتی۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ برکتیں، میں نے پوچھا، کیا اس لڑکی کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ تھانے دار جی، برکتیں نے کہا، آپ کو میرے خلاف کوئی دشمنی ہے؟ آپ مجھ سے سچی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ گاؤں کے چودھریوں کے گھروں کی باتیں ظاہر کر دینے کی مجھ کو کیا سزا ملے گی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھ کو کچھ بتایا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ فاطمہ کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ ہیں جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ اس کا نام مشتاق یا اشتیاق تھا۔ میں اس کو مشتاق لکھوں گا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے درمیان میں برکتیں رابطے کا کام کرتی تھی۔ فاطمہ نے برکتیں کو کئی بار بتایا تھا کہ وہ مشتاق کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ برکتیں کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کی محبت پاکیزہ تھی یا کیسی تھی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے، لیکن فاطمہ کی تو شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ابھی دن مقرر نہیں ہوا۔ برکتیں نے جواب دیا، فاطمہ نہیں مان رہی۔ دیہات میں اتنی آزادی تو لڑکیوں کو آج بھی حاصل نہیں کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی پسند کو قبول نہ کریں۔ اس زمانے میں تو یہ کوشش زیرو ہوتی تھی، بلکہ اس زمانے میں تو یہ کوشش کی جاتی تھی کہ لڑکی کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کی شادی ہو کس کے ساتھ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کو پتہ لگ جاتا اور وہ اپنے منگیتر کی ماں یا باپ کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ محبت خواہ پاک ہو، اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا کہ اس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کے خاندان جیسے امیر زمیندار خاندانوں میں قابل اعتراض تعلقات بھی چلتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اپنی پسند کی پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ کی بابت برکتیں نے بتایا کہ اس کو باپ اور بڑے بھائی نے بہت مارا پیٹا تھا۔ کیا فاطمہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ مشتاق کو چاہتی ہے؟ بتا چکی ہے، برکتیں نے جواب دیا۔ نہ بتاتے بھی تو سب کو پتہ تھا۔ مشتاق کو کسی نے کچھ کہا نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ برکتیں نے کہا، مشتاق ان کی برادری کا لڑکا ہے۔ اس کو اس کے ماں باپ نے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ فاطمہ اپنی سہیلیوں کو یا اپنی کسی سب سے قریبی سہیلی کو بتاتی ہوگی، کیا وہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا، سارے گاؤں کی لڑکیاں ہی اس کی سہیلیاں ہیں۔ برکتیں نے بتایا، لیکن وہ دل کی باتیں صرف میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ مجھے صاف طور پر کہتی ہے کہ میں مشتاق کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا مشتاق کیسا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا وہ اتنا دلیر ہے کہ فاطمہ کو گھر سے بھگا کر کہیں لے جائے گا؟ تھانے دار جی، برکتیں نے کہا، آپ دلیری کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو جیسے اپنے باپ کا ہی نہیں، سخت لڑاکا دلیر جوان لڑکا ہے۔ اس کے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت ہے۔ وہ تو فاطمہ کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ دلکش عورت جس کا نام برکت تھا اور پیشہ اونچے گھرانوں میں نوکری چاکری اور خدمت گزاری تھا، مجھ کو ملزموں کے قریب لے گئی۔ میں نے اس سے اور بھی کئی باتیں پوچھی، لیکن میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔ وہ بہت ہی نیچی سطح کی عورت تھی۔ میں اسے یہ رائے نہیں لینا چاہتا تھا کہ مشتاق نے فاطمہ کی رضامندی سے
اس کے گھر میں نقب زنی کی واردات کی ہے یا کروائی ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے میرے پاس اپنے دوسرے ذریعے موجود تھے۔ میں نے فاطمہ کو سختی سے کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا وہ کسی کے بھی ساتھ ذکر نہ کرے گی۔ مجھ کو یہ بھی اطمینان ہو رہا تھا کہ میں نے واردات کا سراغ لگا لیا تو پہلی واردات کے ملازم بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ دونوں وارداتوں کے موقع پر کھرے ایک ہی جیسے تھے۔ دیہات میں تو 90% کھرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سبھی ایک قسم کی جوتی پہنتے ہیں، پھر بھی کھوجی ان میں فرق معلوم کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن ان وارداتوں میں ایک کھرا بالکل الگ تھا۔ یہ دیسی جوتی کا نہیں تھا، یہ شوز کا کھرا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ملزم شوقین مزاج ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرنے والا آدمی بھی ہے۔ دیہات میں گرقابی خوشحالی کی علامت تھی۔ میں نے پہلی واردات کی تفتیش میں نمبردار اور چودھری وغیرہ کی بھی مدد لی، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی واضح لائن نہیں تھی۔ اب برکت نے ایک بڑی ہی صاف لائن دے دی تھی۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ نمبردار بھی اسی برادری کا تھا اور ذیلدار بھی، دو سفید پوش تھے، ان کا تعلق بھی اسی برادری کے ساتھ تھا۔ میں نے بہرحال نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا۔ فاطمہ کے ساتھ تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، اسے جواب دیا، رشتہ خون کا ہے لیکن ذرا دور کا۔ آپ نے فاطمہ کا نام کیوں لیا ہے؟ دیکھو چودھری، میں نے کہا، تمہارا رشتہ ہے یا نہیں، اس وقت تم اس خاندان کے نہیں بلکہ سرکار کے آدمی ہو۔ میں جو کچھ پوچھوں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ تم جانتے ہو کہ یہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اگر مجھ کو پتہ چل گیا کہ تم نے کوئی بھی بات چھپائی ہے تو اپنی سزا سوچ لو۔ میں تمہاری نمبرداری نہیں رہنے دوں گا۔ وہم نہ کریں سرکار، اس نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ آپ پوچھے تو صحیح، فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اس کو پاگل تو نہیں کہتا سرکار، نمبردار نے کہا، اس کا دماغ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں شرم و حیا ہے ہی نہیں، پر اصل بات یہ ہے سرکار کہ وہ جانتی ہی نہیں کہ شرم اور حیا کہتے کسے ہیں۔ میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیل نہیں سنا رہا۔ نمبردار نے جب فاطمہ کی عادتیں حرکتیں بیان کی تو میری بھی رائے یہی ہو گئی کہ لڑکی کا یا تو دماغ صحیح نہیں، یا پھر مشتاق کی محبت اور ماں باپ کی مار پٹائی نے اس کا دماغ صحیح نہیں رہنے دیا۔ لیکن نمبردار کہتا تھا کہ لڑک پن میں بھی فاطمہ کی ذہنی حالت ایسی ہی تھی۔ میں نے نمبردار سے فاطمہ اور مشتاق کے تعلقات یا محبت کی بابت بھی پوچھا۔ یہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہی ہے سرکار، اس نے کہا، لیکن ہٹ کا اتنا پکا ہے اور ڈھیک ڈھہکے جہاں اس کا دماغ ہٹک گیا وہاں سارے گاؤں کا مقابلہ کرے گا اور ہٹے گا بھی نہیں۔ فاطمہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا ہی گہرا ہے اور اس تعلق نے اس کو اور بھی زیادہ ڈھیٹ اور بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ چودھری مہردین، میں نے کہا، تم رسیدہ اور سیانے آدمی ہو۔ فاطمہ اور مشتاق نادان عمر میں، تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا دماغ صحیح نہیں اور مشتاق کا دماغ اس کی محبت میں صحیح نہیں رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ اور مشتاق گاؤں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں یا یہ ان کا پکا ارادہ ہے اور دونوں نے ہی مل کر فاطمہ کی شادی کا بنا ہوا زیور اور اس کے کپڑے چوری کیے ہیں، تو کیا کہو گے تم؟ سچ پوچھے سرکار، نمبردار نے کہا، تو میں کہوں گا کہ مشتاق اس سے زیادہ خطرناک کام بھی کر سکتا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن ذرا سرکار اس چیز پر بھی تو غور کریں گے، فاطمہ اپنا زیور اور اپنے کپڑے غائب کرانا چاہتی ہے۔ وہ بڑی آسانی سے زیور اور رقم 2-3 کپڑے چھوٹی سے گٹھے میں باندھ کر غائب ہو سکتی تھی۔ نقب لگانے کی مصیبت سر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نقب یہ شک ڈالنے کے لیے لگوائی گئی ہے کہ ملزم باہر کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا، مشتاق کی یاری کسی چور یا ڈاکو کے ساتھ ہوگی۔ وہ تو ہے، نمبردار نے کہا، اس کی یاری کسی شریف آدمی کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ اس کے سب یار ہی بدمعاش ہیں جن میں 2-10 نمبری ہیں۔ نام لو ان کے، میں نے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہو۔ اس نے 2 نام بتائے۔ میں نے ان کی تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے نقب زنی جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا اور شاید ان میں اتنی ہمت ہے بھی نہیں۔ پھر بھی میں نے ان کے 2 نام لکھ لیے۔ نمبردار کو میں نے کہا کہ مشتاق کو اور دونوں آدمیوں کو تفتیش کے لیے حاضر کرے۔
میں نے اس کو بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نمبردار کے جانے کے بعد میں نے ذمہ دار کو بلایا۔ یہ شخص نمبردار کی نسبت کچھ عقل والا تھا، ویسے بھی وہ معزز آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بھی میری وہی باتیں ہوئیں جو نمبردار کے ساتھ ہوئی تھیں۔ اس نے فاطمہ اور مشتاق کے چال چلن، عادتوں اور ان کے آپس کے تعلقات کی بابت وہی باتیں کی جو نمبردار کر چکا تھا۔ یہ ذمہ دار اسی برادری کا فرد تھا، لیکن سرکار کے ساتھ اس کی وفاداری اتنی زیادہ تھی کہ باتوں باتوں میں اس نے 2-3 فالتو باتیں بھی بتا دیں۔ مشتاق اور فاطمہ کی شادی ہو سکتی تھی، ذیلدار نے کہا، لیکن مشتاق کے والدین نے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن بچپن سے ہی اس کو کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ کسی گھر میں ماتم ہو تو فاطمہ کے والدین اس کو ماتم والے گھر میں نہیں جانے دیتے۔ یہ لڑکی میت کے پاس بھی کھڑے ہو کر ہنس پڑتی ہے۔ مشتاق کے والدین اس قسم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے تھے۔ اب بھی تو اس کی شادی کسی کے ساتھ ہو ہی رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا لڑکے والے اس کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں جی، ذمہ دار نے کہا، یہ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری برادری کا گھرانہ ہے، لیکن ذرا کمزور سے لوگ ہیں، اور لڑکا بھی جسمانی طور پر ذرا نقص دار ہے، ایک ٹانگ کھینچ کر چلتا ہے اور چہرے مورے سے بھی کوئی خاص نہیں۔ برادری سے اس کو یہی رشتہ مل سکتا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی رائے پوچھی کہ یہ کہاں تک ممکن ہے کہ مشتاق اور فاطمہ نے یہ واردات خود ہی کروائی ہے۔ اس نے بھی نمبردار جیسا ہی جواب دیا۔ فاطمہ چال چلن کی کیسی ہے؟ کچھ نہ پوچھو جناب، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ لڑکی اپنے نوکر کے ساتھ لگی رہی ہے، اس کا چال چلن کیا پوچھتے ہو؟ آپ لوگوں نے روکا نہیں؟ صرف روکا ہی نہیں، اس نے جواب دیا، اس کی ہڈیاں توڑ کر گاؤں سے بھی نکالا تھا۔ وہ تھا تو نوکر چاکر، لیکن مشتاق جیسا خوبصورت جوان تھا اور اپنے آپ کو نوکر تو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذاتوں کے کان کترتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاطمہ کے باپ کا خاص آدمی تھا۔ اس نے جب اس نوکر کی بابت چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتیں بتانا شروع کی تو مجھ کو خیال آیا کہ یہ نوکر بھی میرا اتنا ہی مشتبہ ہے جتنا کہ مشتاق۔ مجھ کو بتایا گیا کہ ان کا یارانہ مشکوک اور نامی گرامی بدمعاشوں اور ڈکیتوں کے ساتھ بھی تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں بتائی گئیں۔ میں نے چودھری سے یہ بھی پوچھا کہ وہ اب کہاں ہے، اس کو یہاں سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کو یہاں سے نکلے ہوئے 2-2.5 مہینے ہوئے، ذمہ دار نے جواب دیا، اور ایک گاؤں کا نام لے کر اس نے کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ اور جناب، پردے کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی خانقاہ یا میلے پر فاطمہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کیا مشتاق کو معلوم نہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، ذمہ نے کہا، یہ بھی بے وقوف آدمی ہے، شاید اسی پر خوش ہوگا کہ لڑکی اس کو مل گئی ہے۔ میں نے اس نوکر کو بلانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے خلاف شک کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو بہت بری طرح مار پیٹ کر گھر سے نکالا گیا تھا، بلکہ گاؤں سے بھی نکال دیا گیا۔ دونوں سفید پوشوں نے یہی باتیں بتائیں جو نمبردار اور ذمہ دار بتا چکے تھے۔ مجھ کو شامل تفتیش کرنے کے بعد سے جن لوگوں کو ضرورت تھی ان سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ ان میں مشتاق بھی تھا، جس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے مشتاق، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں اس کی مدد کے بغیر تفتیش میں ایک قدم نہیں چل سکوں گا۔ اور وہ اتنا کھوکھلا آدمی تھا کہ خوش ہو گیا۔ اس نے سر ذرا اونچا کر کے کہا، میں تھانے میں آ گیا۔ مجھ کو خیال یہ بھی آتا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ اگر دوسری یعنی فاطمہ کے گھر نقب زنی فاطمہ اور مشتاق نے کروائی ہے تو پہلی واردات کس کی ہے؟ میں اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دیتا کہ پہلی واردات بے شک نقب زنوں نے کی ہے، دوسری واردات انہی سے کروائی گئی ہے اور مشتاق کی ان کے ساتھ دوستی ہوگی۔ میں نے بھی ایک اور مشتبہ کو نہیں بلایا تھا، یہ تھی فاطمہ۔ میں جب تھانے پہنچا تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں فاطمہ کو رات کے وقت بلانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا، مشتبہ کو تھانے میں بٹھائے رکھا اور خود میں کھانا کھا کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھی رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں آیا، فاطمہ کے گھر کا نوکر بھی آ گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھ کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کسی کے گھر کا نوکر ہے۔ میں نے اس کو اپنے سامنے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ اس کا نام غالباً الف دین تھا۔
اور الف کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو تھانے میں بلایا گیا۔ اس وجہ سے وہ بہترین کپڑے پہن کر آیا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں میں برقع بھی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ فاطمہ کے گھر جیسے ایک بڑے زمیندار کے گھر میں ملازم ہے۔ میری بات غور سے سن لو انیفے، میں نے دوستی کے لہجے میں کہا۔ میں نے تجھ پر شک کر کے نہیں بلایا، تیرے خلاف شہادت ملی ہے۔ اگر تو صبح تک مال برآمد کرتے تو میں تیری بچت کی صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ کون سا مال؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ فاطمہ کے گھر کا مال، میں نے کہا۔ نقب تو نے لگائی ہے؟ وہ بے چین سا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ کہنے لگتا تو زبان ساتھ نہ دیتی۔ سرکار، اس نے آخر کہا، آپ کے سپاہی نے جو مجھ کو بلانے گیا تھا بتایا ہے کہ اس گاؤں میں ایک اور نقب لگی ہے۔ آپ میرے مالکوں سے پوچھیں کہ کل رات میں کہاں تھا۔ اس نے اپنے مالک کا نام لے کر کہا کہ میں نے ساری رات انہی کے کمرے میں گزاری ہے۔ ان کو تکلیف تھی، آدھی رات تک میں ان کے سر اور ٹانگیں دباتا رہا ہوں، پھر ان کے ہی کہنے پر وہیں فرش پر بستر بچھا کر سو گیا۔ صبح تک 2 بار انہوں نے جگایا تھا مجھے۔ چلو مان لیا، میں نے کہا، اپنے اس دوست کی نشاندہی کرو جس سے تم نے یہ واردات کروائی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ نقب لگانے والا اس کا کوئی بھی دوست نہیں۔ میں نے اس پر سوالوں کے ایسے تیر برسانے شروع کر دیے، اس کو ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی دیا، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ اس کی تعلقات کی بابت بہت سے سوال کیے، اس نے اس تعلق سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ کو شک یہ ہے کہ فاطمہ کے باپ اور بڑے بھائی نے میری جو پٹائی کی تھی میں نے اس کا انتقام لیا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے مجھ کو بے گناہ تو نہیں مارا تھا، میں بے قصوروار تھا، اور آپ نے یہ شک بھی کیا ہے کہ فاطمہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار تھی اور وہ اپنا زیور اور رقم بھی ساتھ لانا چاہتی تھی، اور میں نے زیور اور رقم نکالنے کے لیے ہی نقب لگائی ہے سرکار۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو میری جتنی ضرورت تھی بس اس نے اتنا ہی میرے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ اگر میں نے انتقام لینا ہوتا تو فوراً ہی لے لیتا، اور یہ نقب زنی یا ڈکیتی کی واردات نہ ہوتی، یہ قتل کی واردات ہو گئی۔ صبح ہو گئی، اس شخص نے پر جرم کا اقرار نہ کیا۔ اس نے میرے بہت سارے شک ختم کر دیے، لیکن میں نے اس کے بعض جوابوں کی تصدیق بھی کروانی تھی۔ صبح کھوجی نے اس کا کھرا دیکھ کر مجھ کو مایوس کر دیا۔ یہ موقع واردات والے کھرے سے بہت زیادہ مختلف تھا، اس کے باوجود اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے یہ معلوم کروانا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور ایسی ہی چند باتیں اور تھیں۔ یہ میں نے اس کو تھانے میں پابند رکھا اور مشتاق کو بلایا۔ وہ واقعی بیوقوف آدمی تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور کہنے لگا، ملزم کو پکڑا جائے تو اس کو میرے حوالے کر دینا، اس کو گرفتار نہیں کرنا، میں اس کو قتل نہیں کروں گا، اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کو اپاہج بنا دوں گا۔ وہ میری فاطمہ کا زیور اور کپڑے ہضم نہیں کر سکے گا۔ تم نے اس کا رشتہ ہاتھ سے جانے کیوں دیا تھا؟ میں نے پوچھا، رشتہ کسی اور جگہ کیوں دے دیا گیا؟ رشتہ دیا گیا ہے جناب، اس نے کہا۔ لڑکی تو دے ہی نہیں رہی تھی، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو وہ قبول بھی نہیں کرے گی۔ مجھ کو معلوم ہے، میں نے کہا، وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار ہے، اور تمہارا بھی یہی ارادہ ہے۔ تم شیر ہو مشتاق خان، مرد محبت پر قربان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کو لے کر جاؤ گے کہاں؟ کہیں بھی چلے جائیں گے سرکار، اس نے کہا۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، بہت دور چلے جائیں گے، روپے پیسے کی صورت بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا، اگر فاطمہ کا زیور چوری نہ ہوتا تو وہ ساتھ لے کر آ جاتی۔ لعنت ہے ایسے مرد پر جو عورت کو کہے کہ گھر سے زیور چوری کر کے لانا، اس نے کہا، اور میری طرف جھک کر بولا، ہم ان عاشقوں میں سے نہیں ہیں جناب علی، میں اس کو جہاں کہیں بھی لے کر جاؤں گا وہاں میں خود محنت مزدوری کروں گا۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا اور مجھ پر روک گانٹتا رہا۔ میں سوالوں اور جھڑا کے ذریعے اس کو اپنی لائن پر لانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ اپنی لائن ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اس کو گرمانے کا پروگرام بنایا۔ مشتاق، میں نے کہا، فاطمہ کے گھر کا ایک نوکر ہوا کرتا تھا، الف دین، وہ 2 ڈھائی مہینہ ہوئے
اس کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکالا ہے اس کو؟ ٹھیک آدمی نہیں تھا وہ، اس نے کہا۔ بہت زیادہ سر چڑھ گیا تھا، کمین ذات کا آدمی تھا، کلے پر پگڑی باندھتا اور گھر والوں کی برابری میں رہنے کی کوشش کرتا۔ وہ تمہاری برابری بھی کرتا ہے۔ میں نے اس پر ایک اور پہلو سے حملہ کرتے ہوئے کہا، تم فاطمہ پر پاگل ہوئے جا رہے ہو اور فاطمہ الف دن پر پاگل ہوتی رہی ہے۔ وہ چوبارے کے کمرے میں اکٹھے پکڑے گئے تھے۔ دونوں کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ معلوم نہیں دونوں نے کس طرح برداشت کر لی۔ مشتاق کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اور زیادہ کھل گئیں۔ اس کا منہ بھی تھوڑا سا کھل گیا۔ میں نہیں مانتا سرکار، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں اس کمینے کو قتل کر دوں گا۔ میں تمہارے ان لفظوں پر تم کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے کہا، گاؤں کے کئی لوگ فاطمہ اور الفے کے تعلقات کے گواہ ہیں۔ کیا تم نے الف دن کو تانے میں نہیں دیکھا؟ تمہارے باپ نے تمہارے واسطے فاطمہ کا رشتہ اسی وجہ سے نہیں لیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی نہیں۔ ایک طرف تو وہ تمہارے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی رہی اور دوسری طرف اس نے الف دن کے بھی ساتھ یارانہ لگایا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے کس کس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ مشتاق نے فاطمہ کی محبت کی بابت باتیں شروع کر دی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر روب جھاڑ رہا تھا کہ فاطمہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی ہے اور اس لڑکی کو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی بھی ہو گیا، لیکن میں اسے گرمانا اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ اس سے مجھ کو امید تھی کہ اس کے دل سے راز باہر آ ہی جائے گا۔ او بے وقوف، میں نے اس کو کہا، تم یہ بھی نہیں سمجھے کہ فاطمہ نے تمہارے ہاتھوں اپنا کام کروا لیا ہے؟ وہ الفے کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے واسطے زیور، نقدی اور ریشمی کپڑے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے یہ مال تم سے نکلوایا اور تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ نقب لگا کر مال نکلوایا، اب پکڑے تم جاؤ گے۔ اس کو میں نے پہلے ہی ایک صدمہ پہنچایا ہوا تھا، اب دوسری چوٹ ماری تو وہ تڑپنے لگا۔ وہ جرم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مشتاق، میں نے کہا، تم بڑے ہی خطرناک چکر میں آ گئے ہو، خاندانی آدمی ہو۔ میں تم کو اس چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تم منہ سے کہو اور مال مجھے دے دو۔ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مال تم سے برآمد کروایا۔ مجھ پر قتل کا الزام لگاؤ۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور سخت بے چینی اور غصے میں کہنے لگا، تم لوگوں میں خدا کا بھی خوف نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا بھی تم خیال نہیں کرتے، تھانے دار بن کر خدا سمجھ لیتے ہو اپنے آپ کو۔ میں دولت لٹانے والا آدمی ہوں اور تم مجھ پر ڈکیتی کا الزام لگا رہے ہو۔ میں فاطمہ کو روپوں میں تول کر لا سکتا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور اس کا غصہ زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اٹھو اور مجھ کو حوالات میں بند کر دو، اس نے کہا۔ تفتیش کرتے رہو، جرم میرے خلاف ثابت ہو جائے تو پھانسی کی سزا دینا نا مجھے، اور اگر جرم الف دن پر ثابت ہوتا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دینا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر اس کو فاطمہ اور الفے پر لے آیا۔ خدا کے واسطے آپ یہ مان جائیں کہ یہ واردات میں نے نہیں کی اور نہیں کروائی ہے، اس نے کہا۔ مجھ کو اب ایک بات سمجھ آتی ہے، خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ میرا تعلق بالکل پاک تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے تم کو اپنا خاوند قبول کر لیا ہے، پر میں یہ نہیں مانتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ناراض ہو جاتی۔ مجھ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ الفے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمیز ذات کو اتنی اونچی ذات کے امیر ترین خاندان کی لڑکی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ فاطمہ نے شاید یہ سوچا تھا کہ وہ مجھ کو اپنا خاوند بنائے گی اور تعلق الفے کے ساتھ قائم رکھے گی۔ میں ان دونوں کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ میں اس کی ذہنی حالت دیکھ رہا تھا۔ مجھ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ یہ تو خیر بات کی بات تھی، میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس واردات کے ساتھ مشتاق کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ کسی جرم کے اصل مجرم بھی انکار ہی کیا کرتے ہیں اور بعض مجرم مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہوش میں آ کر انکار قائم کرتے ہیں۔ پھر بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے۔ مشتاق کی جو حالت ہو گئی تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ